ترکی سے آپ واپس آ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا؟ نہیں انہوں نے نہیں کہا, میں خود آ گیا. محبت تھی اتنی آپ کو ان سے؟ بالکل ہے. ٹھیک کیا مطلب, یہ واحد ایک چیز ہے جو میری زندگی میں ابھی تک ہے. کبھی لگا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات زیادہ؟ کہیں بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. سامنے والے کو لگا ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ کے بھی, ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ کے بھی نہیں نہیں, کبھی بھی نہیں. سامنے والے کو کیسے لگا؟ سامنے والے کو لگتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, دیکھیں اللہ عزت رکھتا ہے. میں بالکل خوش فہمی میں نہیں رہتا کہ مجھے 4 لوگ جانتے ہیں. مجھے 100 میں کوئی 1 لوگ اگر پہچان لیتا ہے تو میں اس سے مل کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو. جانداد اپنے اندر ایک ہیرو ہے. آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں, وہ جس طریقے سے بال بناتا ہے, کبھی بھی آپ نے اس کا حلیہ بگڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. گائز السلام علیکم, دس از رابعہ اینڈ یو آر واچنگ می آن فیوشر میگزین. آج جو میرے مہمان ہیں, میں بڑے عرصے سے ان سے بات چیت کر رہی تھی کہ آ کے ہمیں انٹرویو دیں, لیکن ان کا کچھ موڈ نہیں بن رہا تھا. اب وہ کیوں نہیں بن رہا تھا آئی ڈونٹ نو, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ فائنلی کسی چیز نے انہیں کنونس کر لیا کہ وہ فیوشر پہ آ جا کے ہمارے سے گفتگو کریں. آئی تھنک ویسے تو میں نے ان کے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوئے, لیکن منشی جی کا کیریکٹر پیار کے صدقے میں وہ تھا کہ وہ پتہ نہیں کچھ اس میں تھا, دل کو چھو گیا. اور اس کے بعد سے میں آلریڈی فین تھی, بہت بڑی فین ہو گئی. لیکن پھر جھوک سرکار میں آئے جہانداد صاحب, وہ تو کیا زبردست کیریکٹر تھا. اس کے بعد تو دیر از نو گوئنگ بیک فرام بینگ ہز فین. 19 لینگویجز وہ بول سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, چھوٹا سا کیفے بھی چلاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان نہیں ہیں, اس کو بھی آج ہم گفتگو کرتے ہیں. اور تو ملتے ہیں ملک رضا صاحب سے اور معلوم کرتے ہیں ان کے جرنی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت اچھا, ہمیشہ کی طرح. بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آج ہم ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ انٹرویوز نہیں دیتے ہیں, مجھے معلوم ہے. بہت مطلب اکا دکا کہیں مجھے کہیں کچھ نظر آ گیا آپ کے بارے میں, آپ بولتے ہوئے سنائی دے گئے تو دکھائی دے گئے تو بس, اس کے علاوہ کچھ مجھے نظر نہیں آیا. مجھے شادیوں میں کوئی نہیں بلاتا, انٹرویو میں کون بلائے گا؟ کیوں شادیوں میں کیوں نہیں بلاتے آپ؟ وہ جہاں آپ نے اکا دکا دیکھے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں, نئے بچے آ جاتے ہیں جی, تو ہمارا فرض ہے. اوکے, تو کوشش کر لیتا ہوں بس. تو بٹ انٹرویو سے کچھ آپ کو مسئلہ نہیں ہے, بٹ ویسے ہی آپ؟ ہاں ہے, وہ میرے پاس سے مسالہ نہیں ملتا, ایک تو یہ پرابلم ہے, وہ کٹ جاتا ہے پھر رہ ہی جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی خود کو وہاں نہیں سمجھتا کہ میں کہیں جاؤں اور میں انٹرویو دوں. آپ نے کہا, آپ کا اتنا اخلاق, میں آ گیا ہوں. اللہ کرے جس چیز کے لیے آپ نے بلایا وہ آپ کو مل جائے. نہیں, ہم نے تو اس لیے بلایا کہ آپ کے فینز آج آپ کو سنیں, آپ کے بارے میں کچھ جانیں. ماشاء اللہ سے اتنے ڈھیر سارے آپ کے ڈرامے میں تو آئی تھنک کاؤنٹ بھی نہیں کر سکوں گی. بہت زبردست پروجیکٹس آپ نے چوز کیے ہیں, جو بھی آپ نے اپنے کریئر میں کیے. 2010 سے آپ ایکٹنگ کے کریئر آپ کا سٹارٹ ہوا تھا. اچھا, سب سے پہلے تو شکریہ رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے چائے لے کر آئے ہیں. تو اس کا, اور مجھے ریسیپی مجھے نہیں پتہ چل رہی ابھی تک. ویسے میں بتا سکتی ہوں کہ اس میں الائچی کا مجھے ٹیسٹ آ رہا تھا. جی ہوگی بس, یہ جب میں نے پہلے بھی بولا, اس میں دودھ بھی ہوگا, اس میں پتی بھی ہوگی. اوکے, وہ تو فار شیور ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس میں یا نہیں؟ میرا نہیں خیال, کچھ بھی نہیں ہے, چائے ہے. تو کیفے کا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ٹی فیکٹری. ٹی فیکٹری, اور وہ شارع فیصل پہ جاتے ہوئے آپ کو. سو آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ, اٹس ویری نائس. آپ لوگ بھی گزرتے ہوئے کہیں ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کہاں کی پیدائش؟ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, بچپن کہاں گزرا آپ کا؟ ہوں میں چکوال سے, پیدائش میری کراچی کی ہے. اور اعلیٰ تعلیم کا شوق نہیں تھا, اس لیے تھوڑی سی بھی تعلیم حاصل نہیں کی. کراچی میں تھا, کراچی میں ہوں. چکوال سے آپ کی فیملی بیک پیچھے سے؟ جی. تو پڑھائی آپ نے خود چھوڑ دی, حالات ایسے ہو گئے تھے؟ نہیں, اللہ کا شکر, حالات تو بہت خطرناک رہتے تھے. میرے والد جو بھی جس ٹیچر کے بھی حوالے مجھے کرتے تھے, وہ کہتے تھے اس کی ہڈیاں مجھے دے دینا, کھال تم لے لو. میں بھی کہتا تھا قسم ہے تمہیں, کھال ان کو دے دینا, میں نہیں پڑھوں گا. تو آپ وہ والے بچے تھے جس کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں؟ نہیں, شوق کی بات نہیں ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے, اور جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا انہیں شوق نہیں ہوتا, وہ بالکل غلط ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو جب اس طرف لے کے جاتے ہیں نا تو وہ ضد میں ادھر جاتے ہیں. میں آج بھی وہی ہوں. اچھا. تو میں, اب میرے بیٹے نے اگر اس طرف جانا چاہا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں یہ مانتا ہوں میرا بیٹا اگر موچی بھی بنے گا نا,
درزی بھی بنے گا, کوئی بھی دنیا کا کام کرے گا, ایون یہ آپ کی وال کلر کرنے کے لیے بھی آئے گا, میں اس کو سپورٹ کروں گا, وہ دنیا کا بیسٹ کام کرے گا. وہ موچی بھی بنے گا تو دنیا کا اچھا موچی بنے گا. ہم لگا ادھر دیتے ہیں. بلکہ بھی کل میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا اور کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار بس MBA کر رہا ہوں اور پھر کوئی اچھی سی نوکری. اب اس بات کو سوچیں, MBA اور پھر ایک اچھی سی نوکری. صحیح ہے. تو آپ کو وہ پیچھے سے سپورٹ نہیں ملی فادر کی طرف سے جو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو چاہیے, اور اسی لیے آپ تھوڑا سا باغی ہو گئے, یہ چیز ہو گئی تھی؟ مجھے فادر سے وہ سپورٹ ملی جو عام بچوں کو نہیں ملتی. اوکے. مطلب ایک بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ٹین ایج سے پہلے بائک مل گئی, پیسے ہیں, اچھا, سب کچھ, بٹ وہ جو چیز ہے نا کہ یہ کرو, وہ نہیں کرنا. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ کرنے دو. تو وہ پھر مان گئے تھے؟ صحیح. کس چیز کے لیے؟ کہ آپ نے چھوڑ دی ہے پڑھائی اور اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا, میں جاتا تھا. اوکے, یہ نہیں مجھے پتا. میں بتا رہا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں ان کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں, انہیں کبھی بھی نہیں پتا چلا؟ نہیں, ان کے سائن آتے ہیں مجھے کرنے. اوکے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ بس ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے؟ کوئی کام شروع کر دیا آپ نے یا کیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا. اوکے, چلیں. تو پھر کام سٹارٹ کب کیا آپ نے؟ بیکاز آئی نو آپ کے 3-4 بزنسز ہیں, آپ بہت سی چیزوں میں ماشاءاللہ سے مصروف رہتے ہیں. یہ ہیں, اس سے پہلے بہت کچھ کیا, کرتا رہا, بند کرتا رہا, پھر نیا کیا, ابھی بھی کر رہا ہوں. پہلا بزنس کیا کیا تھا آپ نے, اور کیسے خیال آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میرے والد پاکستان انٹرنیشنل میں تھے, تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. کبھی سنگاپور چلا جاتا تھا, کبھی دبئی چلے جاتے تھے. تو وہاں سے اس زمانے میں جس طرح اب آپ کو سب کچھ یہاں مل جاتا ہے, اس زمانے میں تو یہ VCR اور کیسٹس اور یہ بھی نہیں ملتے, ایون بلکہ یہ جو آئرن استری فلپس کا یہ بھی نہیں ملتا تھا نارملی. یہ سب وہیں سے آتا تھا. وہ کرتے 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 وہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے. وہاں سے مختلف لائنز ملی, پھر شوز کی کمپنی بنائی, چائنا سے کام کرتا رہا, پولٹری فارمنگ کی, بہت سارے کام کیے. بہت چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں بہت سارے. تو جب ایک کام چھوڑتے تھے تو وہ یا چینج کرتے تھے, وہ چل نہیں رہا ہوتا تھا, یا آپ بور ہو جاتے تھے, کیا ہوتا تھا کہ آپ ایک سے نکل کے دوسرے کو اسٹارٹ کرتے؟ بور ہو جاتا. بور ہو جاتے. تو اب تک کیسے آپ جمے ہوئے ان 3-4 چیزوں میں جو آپ کر رہے ہیں, یا 3-4 چیزیں اس لیے رکھی کہ ایک سے بور ہوتے تو دوسرے پہ, دوسرے سے تیسرے پہ, یا کیا؟ اب لوگ ہیں, ٹیم ہے. اوکے. پہلے 1 مین شو تھا, میں خود کرتا تھا. وہ یہ ہے کہ بس موڈ نہیں ہوا, بند کیا, اگلا. اب یہ ہے کہ سیلز کے لوگ ہیں, پھر اوپر مینیجر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جب میں آیا ہوں تو میرا باہر بھی اکاؤنٹنٹ کال تھی, میں نے کہا شاید اگر میں رات کو آ گیا تو ملتے ہیں. اوکے. تو اب آپ جب واپس مڑ کے دیکھتے ہیں پیچھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عادت تھی کہ بور ہو گئے تو چھوڑ دیا, یہ صحیح تھی اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے نہیں تھوڑا سا زیادہ ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی, یا آپ خوش ہیں؟ نہیں, ذمہ داری ایک الگ چیز ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے آپ کے اپنے اوپر, معاشرے کی, اپنی فیملی کی, وہ اللہ کا شکر ہے. اوکے. ذمہ داری ایک الگ چیز ہے. یہ جو ہے نا کہ یہ دل نہیں چاہ رہا, یہ کر دیا, نہیں چاہ رہا, نہیں کیا. میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس یہ ہے. یہ وقت کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے, موسم چینج ہو جاتا ہے, طبیعت چینج ہو جاتی ہے, ایج چینج ہو گئی, شکل چینج ہو گئی. آج میں آپ کے سامنے کچھ اور جواب دے رہا ہوں, 6 سال بعد شاید کوئی اور بولوں. صحیح بات ہے, وہ تو انسان بدلتا رہتا ہے نا, ایک سا کچھ نہیں رہتا. جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تجربات ہوتے ہیں ویسے ویسے انسان بدلتا ہے, اس کے خیالات بدلتے ہیں. بالکل. اوکے. چلیے, مجھے تو بڑے مزے کا آپ کا سفر لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت ہی تجرباتی زندگی گزاری ہے. کبھی یہ چیز, اور بہت سیکھا ہوگا آپ نے اس سے, ان سب چیزوں سے. ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, ہر سانس کے ساتھ ایک تجربہ ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور سوچیں تو آپ کیا 2-3 چیزیں لگتا ہے آپ کچھ کی زندگی نے سکھائیں اس سفر پہ جب آپ نکلے؟ تو سیکھا تو بہت کچھ ایک نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیکھا ہے, یہ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا. آپ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ کیا ایسا ہے جو آپ سوچیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو میں اس کا جواب دے سکتا تھا. سیکھ تو ابھی بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو چلیں یہ بتا دیں کیا 2-3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے یا تبدیل کر لینی چاہیے؟ میں 97 میں پاکستان سے ٹرکی چلا گیا تھا. اچھا. اور مجھے لگتا ہے مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا. تو کیوں گئے تھے اور کیوں واپس نہیں آنا چاہیے؟ بس گیا تھا یہاں سے تنگ آ کے. اچھا, تنگ آ گئے تھے نوکری کے لیے؟ نہیں, اللہ نہ کرے نوکری, سوری, کاروبار کرنے کے لیے. نہیں, وہ بھی نہیں, میں لوگوں سے تنگ آ گیا تھا. میں آج بھی لوگوں سے تنگ ہوں. سب سے زیادہ جھوٹ ہمارے ہیں, ہم اپنے آپ سے خود سچے نہیں ہیں. شاید کہیں نہ کہیں میں خود یہاں بیٹھا ہوا
کچھ جھوٹ بول رہا ہوں. اتنا آپ کو اثر کرتی ہے یہ چیز؟ مجھے بہت زیادہ کرتی ہے. تو پھر آپ بزنس کیسے کرتے ہیں جہاں آپ کا کام ہی لوگوں سے ہر روز اسی لیے تو چینج کر دیتا ہوں. اوکے. کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں آپ سے سنبھالی جاتی کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں یا لوگ منافق ہیں یا وہ نہیں ہے جو سامنے سے, وہ تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل چیز ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کے ساتھ. اسی لیے تو چینج کر دیتا ہوں. تو ٹرکی جب گئے آپ تو پھر واپس کیوں آئے, کیسے آئے؟ کاش اللہ تعالیٰ یہ انسان کے ساتھ ایک پیٹ اور ایک یہ زندگی میں عورت نہیں بناتا. اوکے. اس قوم کے بارے میں میرا یہ ہے کہ اگر پیٹ کو بھوک نہ لگے نا اور اس معاشرے میں عورت نہ ہو, یہ قوم گھر سے نکلے ہی نہیں کام کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ یہ کڑوا سچ ہے. کاٹ دیں, چلائیں, آپ کی مرضی ہے. چلے بھوک تو میں سمجھ رہی ہوں, عورت کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ وہ اس لیے لا رہا ہوں, اسی کی وجہ سے تو آیا تھا. اس کی وجہ سے آج 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. لیکن وہ تو دیکھیں آپ کا کیس ہے. ہاں لیکن اس کو بھی یہ کہتا ہوں نا, واپس کہا تھا چلیں, اس نے کہا نہیں امی ابو. اس کے امی ابو نہیں, میرے امی ابو. وہ دنیا کی واحد عورت ہے ماشاءاللہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کے میری ماں سے زیادہ محبت کرتی رہی ہے. اور وہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے واپس آ گئی؟ وہ آپ کے ساتھ گئی تھی وہاں پہ؟ نہیں گئی وہ. اچھا, وہ یہیں پہ اس نے تھی؟ تو ماں کی قسم کھا رہی تھی نہیں جانا. تو آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہیں, میں شادی سے پہلے کیا تھا. اوکے. میں بھی پورا آپ جو مرضی پوچھنے میں سب بتاؤں گا. میں ایک ایک قدم اچھا جو بھی سارے مسنگ وہ اس میں کھانے ہیں نا وہ میں پر کرتی جا رہی ہوں کہ اچھا. تو وہ میرے جانے کے بعد بھی آپ کرتی رہیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے, کس کو بلایا ہم نے, اس میں ملے گا کیا؟ نہیں, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے بڑی ایک مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اور میں اس وقت اپنی اردو اتنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اردو میں بات کروں. یہ میرا بھی بڑا امتحان ہے کہ میں جتنی اپنی اردو اچھی بول سکتی ہوں بولوں وہ. اچھا ماشاءاللہ, ایک بات بتاؤں, میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میری انگلش اچھی نہیں ہے, میری اردو بھی اچھی نہیں ہے. اچھا تو اچھا پہلے ترکی والا کرتے ہیں. دیکھیں ٹرکی سے ترکی پہ آ گئی میں. ترکی والا معاملہ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, پھر ہم آئیں گے انگلش پہ. انگلش سے بھی بہت محبت ہے ملک آپ کو, مجھے نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر ترکی سے آپ واپس آ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا, میں خود آ گیا. محبت تھی اتنی آپ کو ان سے؟ بالکل ہے. ٹھیک, کیا مطلب؟ اس وقت یہ واحد ایک چیز ہے جو میری زندگی میں ابھی تک ہے. میں نے بالکل شک نہیں کیا اس پہ. نہیں, میں بتا رہا ہوں, سوال اٹھا رہی ہوں. میں سلیم کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ سلیم بیٹھا ہوا تھا, سوری سلیم معراج, میرا دوست بھی ہے, بھائی بھی ہے, عمران کے اس میں. تو کہتا ہے سر یہ جواب نہیں ہے. بولتا ہے بھائی میری بیوی ڈرامے دیکھے نہ دیکھے, تیرا شو ضرور دیکھے گی. تو آپ کی بیوی بھی یہ شو ضرور دیکھے گی. صحیح بات ہے. اچھا تو آپ کی پھر کیا محبت والی شادی تھی یا؟ اللہ کا شکر. تو کہانی سنائیں پھر. کچھ بھی نہیں, وہ دور وہ والے کہاں نہیں تھے. ملاقات ہوئی ان کی, کہاں دیکھا, گلی سے گزرتے ہوئے ساتھ میں رہتی تھیں یا کسی کالج کے باہر یا کہیں, وہ کہاں ملاقات, پہلی ملاقات؟ میرے والد کے دوست ہیں, ان کی بیٹی ہیں. اچھا. بس ویسے ہی جیسے نارمل ہوتا ہے, کبھی نظر پڑ گئی, امی کو کہہ دیا, امی چلی گئیں. اور امی اس طرح گئیں کہ امی خود ہی منگنی کر کے آ گئیں. میں واحد آدمی تھا جو خود انگوٹھی بھی نہیں پہنا سکا. مطلب اس سے پہلے کوئی ملاقات, نہیں, کوئی بات چیت میں نے اسے انگیجمنٹ کے بعد دیکھا. اوکے. تو آپ مطلب پسند کر کے گئے تھے, تو ان کی محبت آپ کو واپس کھینچ کے لے؟ وہ انہوں نے منع کر دیا تھا اس لیے چلا گیا تھا. سچ مچ؟ پہلے منع کر دیا تھا؟ کیوں؟ کرتا کچھ نہیں تھا. پھر آپ نے کچھ کیا؟ ہاں, پھر بہت محنت کی. تو کتنے عرصہ لگا اس میں نہ سے ہاں ہونے میں؟ بس جب میری امی گئی ہیں پھر ہاں ہو گئی. تب تک آپ کچھ کام شروع کر چکے تھے؟ نہیں, یہ امی کا جادو چل پھر گیا؟ امی نے کہا امی کا اب کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے کروں گا. ٹھیک ہے. تو محبت کی شادی اور ان کی وجہ سے آپ ترکی سے واپس آئے. ایسا ہی ہے. تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ ان کو کبھی کہ تمہاری وجہ سے میں بہت کہتا ہوں میں تو ادھر ملک کے جب حالات دیکھتا ہوں تو میں بیپ لگا لیں گے. ہم ویسے ہی بول رہے ہیں. اب تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. اوہو. تو اب آتے ہیں انگلش کی طرف. انگلش سے کیوں اتنا آپ کو محبت ہے؟ محبت ہے. ویسے تو آپ نے 19 زبانیں آپ بول سکتے ہیں. ابا جی دیکھیں 19 زبانیں ضروری نہیں ہیں, ایک زبان پہ بھی عبور نہیں ہے. زبان سے مراد ہے آپ جس بھی ماحول میں بیٹھیں گے, ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیں گے. تو میری عادت ہے, مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا. میں الحمدللہ میرے ساتھ اگر کوئی افغانی بیٹھا ہے تو میں نے کوشش کی ہے میں اس سے فارسی سیکھوں. اور فارسی آپ کی بہت اچھی ہے.
بہت اچھی نہیں ہے, بہت اچھا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ فراوانی سے بات کر سکتے ہیں. فراوانی بھی نہیں ہے, بات کر لیتا ہوں, بات کر لیتے ہیں. اتنا کر لیتا ہوں جتنا ابھی آپ سے بات کرنا. یہ تو آپ فراوانی سے بات کر رہے ہو اردو میں. یہ فراوانی نہیں ہے. فراوانی وہ ہوتی ہے کہ ایک دم حاضر دماغ, جواب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تو حاضر دماغی ہو گئی نا. روانی چلیں, فراوانی چھوڑ دیں, روانی سے. اچھا تو انگلش سے ابا کی وجہ سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے معلوم تھا آپ انگلش میں آئیں گی. انگلش سے محبت اس لیے تھی جی کہ ابو جو ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت تھے. دیکھیں اب آپ لوگ تو ظاہر ہیں آج کی نسل ہے, نئے ہیں. ہم لوگوں کا دور اور تھا. ہم لوگوں کے دور میں یہ تو اللہ کی شان ہے, کتنا کانفیڈنس, وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, میں بول رہا ہوں. ہمارے دور میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مہمان ہیں ہم وہاں آ جائیں. بچوں کو اس طرح سے دبا کے رکھا جاتا تھا. اور پھر ماشاءاللہ اگر آپ کے والدین کے کوئی دوست آ گئے, خاص طور پہ ابو کے, تو ان کے پاس اور کوئی سوال نہیں ہوتا تھا, اور بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے. اب جو باپ خود سارا اپنے کاموں میں بزی ہو, جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس کو جوش چڑھا دیں. ہمارے لوگ کچے بھی تو ہوتے ہیں, ان کے جانے کے بعد لاؤ بکس لاؤ, دکھاؤ, جیسے ہیڈ ماسٹر یہی ہیں, پڑھائی کیسی چل رہی ہے, ادھر سے ایک تھپڑ دے دیا, ادھر سے ایک چپل دے دی. تو وہ اندر سے نا پھر وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ بغاوت میں بدل جاتا ہے. اور میرا بہت زیادہ اختلاف ہے اس معاملے میں. ہم بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں, ہم ان کو نا دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم ان کو وہاں جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بچہ وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا. اگر وہ خود نہ چاہ رہا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. بچہ وہاں اچھا جائے گا جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ بہت اچھا رزلٹ دے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ نے پھر اس سے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس سے مختلف رویہ رکھا. بتاتی نا, پوری فیملی لے کے آتا. بالکل, نیکسٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ, میرے بیٹوں کا شاید کوئی ایک آدھ کلاس فیلو ہو, دوست نہیں ہے. میرے بیٹوں کا دوست میں ہی ہوں. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ آسان ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی رکھیں لیکن ایک ڈسپلن کی یا ایک ان کو صحیح اور غلط کی بات بتانے کے لیے لکیر بھی کھینچتے رہیں ساتھ ساتھ, یہ دونوں کو توازن رکھنا دونوں کا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈسپلن ایک الگ چیز ہے, اور باقی جو وہ توازن ہے اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں, جی میرا ماننا ہے کہ آپ کو اللہ نے باپ بنا دیا, ہر چیز میں باپ نہ بنو. آپ بتا دو یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, باقی ان کی مرضی. کرنا انہوں نے وہی ہے. مجھے سگریٹ پینی تھی, میں نے سگریٹ پی. میرے والد نے مجھے مارا, میں نے چھپ کے پی. میرے بیٹے کو میں نے خود سگریٹ دی, جب پیو گے تو پہلا سگریٹ میرے پیکٹ سے میرے ساتھ پینا. اس نے آج تک نہیں پی. اس نے جس دن پینا ہوگا پیے گا. بلکہ میرے بیٹے, میں نے سگریٹ چھوڑی تو میرے بیٹے نے مجھے بولتا ہے بابا آپ کیا کروں گا. میں نے کہا میں دوبارہ شروع کروں گا, میرے پیکٹ سے ہی لینا. اس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے, آپ نہیں روک سکتے. آپ نے اس کو یہ اطمینان دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ہر لحاظ سے ساتھ ہوں, مجھ سے چھپانا نہیں. میرے خیال میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کو یہ سکون ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں اور ہم انہیں چھپائیں نہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے تاکہ اگر کبھی بھی اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی زندگی میں مشکل میں پھنسیں تو وہ آپ کے پاس آ سکیں, کیونکہ آپ کے پاس یہ کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل چاہے گا. اگر آپ کا ایسا رشتہ بچوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ کہیں پھنسیں گے ہی نہیں. یہ بات بھی صحیح, کیونکہ وہ جہاں جو کرنے جائیں گے پہلے آپ سے پوچھیں گے, تو آپ انہیں بتائیں گے. ایسا ہوگا نہیں. ایکٹنگ تو آپ غلطی سے آ گئے تھے, ایسی غلطی سے, حادثاتی طور پہ. حادثاتی طور پہ. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بس میرے پاس بھی اچھا ذرائع ہیں معلوم کرنے کے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن وہ تو آپ حادثاتی طور پہ آ گئے. جی بالکل. تو وہ قصہ بھی آپ خود ہی سنا دیں. مجھے پتا آپ ایک دو جگہ مینشن کر چکے ہیں, لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی بات ہو جائے گی تو اچھی بات ہے کہ کس طرح آپ شوق نہیں اپنی گاڑی دینے, شوق کیا بلکہ ان کی عادت ہے کہ اپنی گاڑی کسی کو میں نہیں دیتا گاڑی. بس یہ جو عادت تھی وہ لے گئی ایکٹنگ کی طرف. کیسے, اب آپ بتا دیں. ایکٹنگ اس سے پہلے بھی مجھے ایک دو دفعہ, ایک بار کاظم بھائی نے کہا تھا. میری ایکچولی طارق روڈ پہ آؤٹ لیٹس تھے, میرا گارمنٹس کا بزنس تھا. اس زمانے میں 2001 2002 میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ آتے تھے ٹی وی والے. آپ کاظم پاشا کی بات کر رہے ہیں؟ جی کاظم بھائی, کاظم میرے استاد ہیں. جی جی. ایک آدھ دفعہ انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا آپ آ کے ایکٹنگ کریں. یار تم کر لو. ظاہر ہے وہ ٹائم الگ تھا, اب 50 سال عمر ہے تو ظاہر ہے اس طرف پیچھے چلے جائیں, تو ان کو لگا بھی. تو اس طرح ایک دو اور صاحب تھے,
مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے، پروڈیوسر تھے. مجھے ایسا لگتا تھا یہ نا خالی ڈسکاؤنٹ کے چکر میں بیوقوف بنا رہے ہیں. میں بولتا تھا شکریہ سر. آپ سمجھ رہے تھے کہ میں ڈسکاؤنٹ دے دوں تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا نہیں تھا وہ ایسا تھا بھی. اچھا. مجھے اب تو یہاں آنے کے بعد جو ہے نا ایکٹنگ میں یقین بھی ہو گیا. اوکے. تو یعنی میں خیر 2009 نہیں 2004 میں پہلے مجھے میرے دوست ہیں فرحان، انہوں نے کہا یار ایکٹنگ کرے گا؟ میں نے کہا نہیں یار. پھر مجھے 2006 میں اس نے ایک دفعہ یوں ہی کہا، تو میں نے جا کے ابو سے ذکر کیا. تو میرے والد کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ 6'7" ہے، وہ پشاوری چپل پہنتے ہیں. انہوں نے بس کچھ بھی نہیں کیا، نہ میری طرف دیکھا، یہاں سے ایک پشاوری چپل اٹھائی اور مجھے یوں دیکھا، میں سمجھ گیا اور میں اس سے پہلے کہ وہ پڑھتی میں بھاگ گیا. اوکے. تو وہ تو بالکل اس کے پھر آپ کے لیے نہیں تھے اس میں. جی 2009 میں مجھے فرحان نے کہا کہ یار گاڑی چاہیے. میں نے کہا میں گاڑی نہیں دے سکتا یار، میری عادت ہے، مجبوری ہے. تو کہتا ہے فلانی جگہ جانا ہے. میں بیٹھ گیا، چلے گئے. یہاں وہ ایور نیو اسٹوڈیو تھا یہ انڈسٹریل ایریا پہ، جیسے ایور ایڈی ہے نا، جی جی ایسے ہی ایور نیو ہوتا تھا. میں وہاں باہر رکا، وہ اندر گئے اور فوراً باہر آیا، کہہ رہا اندر شوٹ ہو رہی ہے دیکھ. میں نے کہا میرا کیا کام ہے یار، میں مزدور آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں. اندر گیا، اس کے کہنے پہ اندر شوٹ رکی ہوئی تھی. ابھی اس سے ہی اندازہ کر لیجیے گا، اس میں سب کلیئر ہو جائے گا بیٹے. لیکن یہ آپ 2009 کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں 9 کی بات کر رہا ہوں. ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. میں دونوں بتا رہا ہوں. اوکے. وہاں یار محمد شاہ ایک کیریکٹر کر رہے تھے جس میں وہ منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب. ڈائریکٹر تھا عبداللہ بادینی. شوٹ رکی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے، دوسرے کے پیچھے ایک گارڈ نہیں ہے جو ایک بدماش ٹائپ کا آدمی لگے جس کے ہاتھ میں گن ہو. تو مجھے دیکھتے ہی کہا گیا یار یہ ایکٹنگ کرے گا؟ اس نے بولا نہیں. میں نے کہا میں کر لوں گا. یہ کیسے ہوا؟ بس وہ ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا میرا. اور نکل گیا آپ کے منہ سے یہ جملہ؟ ہاں کر لوں گا. وہ کیا، اور وہ پلے ظفر بھائی کا تھا، ظفر معراج کا. اچھا. کچرا کنڈی اس کا نام تھا. اوکے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹر نے اس میں کچھ سین بڑھوا دیے گارڈ کے آپ کے. ہاں تو بس پھر وہ ساتھ ہی ایک ٹیلی فلم بھی دے دی انہوں نے. بس وہ میں نے کہا نا اللہ پاک جو آپ کے لیے لکھتا ہے نا. تو اور اس کے بعد پھر سلسلہ سٹارٹ ہو گیا؟ نہیں پھر بھی نہیں ہوا وہ شوق، بس وہ ویسے ہی کر لیا میں نے، ختم کر دیا. وہ ایک سیٹ پہ تھا. یہ بات میں نے ابھی آج تک کسی کو کہی نہیں ہے لیکن میں آج بتاتا ہوں. میں ایک سیٹ کے اوپر موجود تھا، وہاں شوٹ اسٹارٹ ہوئی ہے. میں کافی دیر بیٹھا رہا. جب میرا سین آیا تو جیسے ہی ہم ماسٹر کرنے گئے ہیں، ڈائریکٹر نے کیوں کہا تو ایک سینئر ایکٹر تھے، انہوں نے کہا یہ کس کا تحفہ ہے یار؟ نام نہیں لوں گا، عزت کرتا ہوں اس لیے، ڈرتا ہوں اس لیے نہیں، میرے استاد ہیں، سینئر ہیں نا. وہ بات مجھے سمجھ آ گئی. وہ سین رک گیا، پھر دوسرا سین وہ کرتے رہے. پھر مجھے کہا یار آپ نا کل آئیں. جب میں دوسرے دن گیا ہوں تو وہ کیریکٹر چینج تھا، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا یہ ہوا تھا. میں اس رات سویا نہیں، میں اس کی دوسری رات بھی نہیں سویا، میں 2 رات نہیں سویا. میں نے زندگی میں جو چاہا ہے وہ کیا ہے. میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا میں اب کروں گا، اور پھر میں نے کوشش کی اور آج تک کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے ایکٹنگ کو سیریسلی وہ میرے والد والی بات ہو گئی نا، لگ گئی نا، مجھے اس طرف کر دیا نا. اور یہ اس کے 2009 کے فوراً کی بات ہے یا تھوڑے عرصے کی بات ہے؟ یہ 2009 یہ تو نومبر دسمبر کی بات ہے. یہ تو جین میں 2010 میں جب آ گیا تھا تب کی بات ہے. تب یہ ہوا جی. تو اس کے بعد پھر آسان تھا رولز لینا جب آپ کوشش کر رہے تھے؟ آرام سے مل رہے تھے آپ کو رولز یا کیا؟ نہیں کام تو مجھے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ہر دور میں بہت اچھا ملا. آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کام کا وہ نہیں. ایکٹنگ میری عبادت ہے، آکسیجن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں زندہ ہو جاتا ہوں. سو یہ آپ کی بات بڑی مجھے عجیب لگے گی. نہیں، انٹرسٹنگ اردو میں کیا کہ دلچسپ لگے گی. آپ کی یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں ہے لیکن ایکٹنگ میرے لیے عبادت ہے اور مجھے زندہ کر دیتی ہے. یہ کیسے؟ جو چیز کا شوق تھی وہ آپ کو زندہ کیسے کر سکتی ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. شوق جو ہے نا، ہم لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں شوق چیز کیا ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں ابھی تک مجھے خود نہیں پتہ چلا یہ شوق چیز کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے کریکٹر نہیں سمجھ آتا, سمجھ آ گیا پیسے نہیں کم کرنے, اچھا پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا, پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے مجھے گھٹن شروع ہو جاتی ہے. جب میں سیٹ پہ جاتا ہوں, میں اسکرپٹ پڑھتا ہوں, جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک کیا طاقتور آدمی فیل کرتا ہوں, سانس پوری آتی ہے, میری انرجی الگ ہو جاتی ہے. مطلب جس دن میں اچھا کام کر لوں مجھے نیند نہیں آتی, اور جس دن برا کروں اس دن بھی نہیں آتی. اس پہ بھی میں نے پوچھنا تھا, لیکن پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر آتے ہیں ہم. یہ آپ کا کام, یہ میرا کام, یہ عبادت ہے, عبادت میں کوتاہی نہیں ہوتی. تو یہ کہہ سکتے ہیں محبت ہے آپ کو اس کام سے, عشق ہے. عشق ہے. تو پھر ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے عشق ہو اس کا شوق بھی ہو, پھر شوق کو ہم یا اس کو, شوق بہت چھوٹی چیز ہے. شوق میرے پاس شوق کے لیے نا الفاظ نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, یہ اچھی آپ نے اس کو بتایا ہے کہ شوق, ہاں شوق بہت سی چیزوں کا ہو سکتا ہے, عشق اور عبادت بہت بڑی اور کم چیزوں کا ہوگا. یہ سمجھ آ گیا, اب سمجھ آ گئی مجھے, اب تھوڑا سمجھ آ رہی ہے. سانس ہے, آکسیجن ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, چلے میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو, میرے جیسے لوگ جو بہت چھوٹی ایج سے کام کرتے ہوئے آتے ہیں, انہیں کام کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چھٹی کا دن آ جائے, آف ڈے ہو, تو وہ کہتے ہیں یار آج کروں کیا. جیسے 3 سال بند تھا یہ کووڈ میں, اور 3 مہینے, مطلب عجیب حالت ہو گئی تھی, کیا کریں کیا, کام کی اتنی عادت ہو گئی. تو مطلب کچھ الفاظ کبھی کبھی جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس میں کیا چیز سب سے زیادہ آپ کو مطلب اچھا لگتا ہے ایکٹنگ کرنے میں, کیا چیز ہے جو آپ کو زندہ کرتی ہے ایکٹنگ کے بارے میں, اس فیلڈ کے بارے میں کیا چیز آپ کو جب آئے, آپ نے شروع کی تو کیا جانا اس چیز کے بارے میں, کیا معلوم, کیا آپ کے دل کو لگ گئی چیز؟ کیا خوبصورتی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور آپ سب ہیں. مطلب آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں نا. اب یہ جو کیمرے کے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں, ان کا بیٹھنے کا انداز الگ ہے, بولنے کا انداز الگ ہے, آپ کا الگ ہے, سب کا الگ ہے. لیکن ایک ایکٹر وہ ساری زندگیاں جیتا ہے, وہ سارے اندازوں میں بیٹھ سکتا ہے, وہ سارے اندازوں میں بول سکتا ہے, اگر ایکٹر ہے تو. معافی چاہتا ہوں, پہلے تو یہ بھی ضروری ہے. صحیح بات ہے. اگر ایکٹر, کون سا ڈرامہ تھا جس کے بعد آپ کو اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اس فیلڈ سے؟ پہلا ڈرامہ. پہلا ہی آپ کا؟ پہلے سے مراد ہے جو میں نے آپ سے کہا, میں جب آیا ہوں تو وہ ایک کریکٹر کیا کچرا کنڈی, اور پھر ایک ٹیل فلم کی T1 کی. پھر میں نے جو صحیح معنوں میں آیا ہوں, اور وہ میرے استاد, میرے دوست نین منیار, ان کا پلے تھا محمود آباد کی ملکہیں. سجل کا بھی پہلا تھا. اس میں انہوں نے مجھے, وہ جو نہیں میکینک کے پاس جو چھوٹے کام کرتے ہیں, تو وہ چھوٹے یہ پانا دو, وہ صحیح نہیں کرتا تو اس کو یہاں تھپڑ پڑتا ہے, تو مجھے نین بھائی یہاں ایک تھپڑ مارتے تھے اتنا پیار سے. مطلب تمہیں بولا ہے نا یہ یوں کرو, سکھا رہے تھے آپ کو, اف مار کے. مجھے فاروق رین نے بہت زیادہ ساتھ دیا میرا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ایکٹنگ کر لی یا سیکھ لی, ابھی تک اس پلے میں سیفی نے مجھے ایسے باندھ کے رکھا ہوا تھا. سیفی بھائی کیا آدمی ہے یار, ماشاءاللہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ, میری عادت ہے سین ختم ہوتا ہے نا تو میں کچھ نہ کچھ بیچ میں اپنا جملہ دے دیتا ہوں. سیفی نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے یار ملک, میں میوزک کہاں لگاؤں گا یار, مجھے بھی تو جگہ دے, یا تو خود کر لے. سیفی بھائی بڑا مزے کا آدمی ہے. سیفی بھائی کی آپ کی ظاہر ملاقات ہے, تو 2 3 4 دفعہ سیفی بھائی نے نا بہت جگہوں پہ روکا. اب جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہاں یار صحیح بات ہے. تو یہ سارا سیفی, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, ہم آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں, چوڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیمرے کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہم سے زیادہ محنت ہے. ان کو ہی پسینہ بھی آیا ہوتا ہے. صبح 6 بجے یہ لوگ اٹھتے ہیں, رات کو 3 بجے سوتے ہیں. ہم تو نوابوں کی طرح 12 بجے سیٹ پہ جاتے ہیں, شام کو سیٹ سے چلے گئے, یوں بیٹھ کے انٹرویو دیا, اپنے 4 الفاظ بولے, سب لے کے چلے گئے.
اچھا تو یہ بتائیں جب آپ شروع میں یہ ایکٹنگ کر رہے تھے تو آپ نے سیکھنے کا کیا آپ کا پروسیس تھا, سیکھا کیسے آپ نے, اور یہ ہوتا تھا یار میں ان لوگوں کے سامنے کیسے اس طرح بنوں, کیسے یہ کروں یہ چیز, تھوڑا سا آپ کو کانشیس ہوتے تھے, تھوڑا سا آپ کو ہوتا تھا اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے, یہ خیال ذہن میں آتا تھا؟ میں آپ کو پہلے تو ایک کڑوا سچ بتاؤں, میں نے کہا نا ہماری انڈسٹری میں سب جھوٹ ہے, بتاتے نہیں ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں آتی, میں جو ہوں میں ہوں. میں جب آیا ہوں تو مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, میں اردو بھی اس طرح سے پڑھتا تھا کہ جس طرح آپ بچہ اٹھاتے ہیں نا, کوئی نیا جو آج کل کی گورنمنٹ اسکول کا بچہ اٹھائیں وہ پڑھے گا الف اس طرح کر کے پڑھتا تھا. ایک رائٹر ہے کفایت رضوی, انہوں نے مجھے نیوز پیپر دیا اردو کا اخبار, بولتے ہیں اس کو پڑھو اور اتنا زور سے پڑھو کہ اس کی آواز تمہارے کان میں آنی چاہیے. تو میرا یہ ڈیلٹن پہ کھڈا مارکیٹ میں آفس ہوتا تھا, اس کے بیسمنٹ میں اسی طرح آواز گونجتی تھی اور میں زور زور سے پڑھتا تھا. اور پھر وہ مجھے مختلف لوگوں کا بتاتے تھے, اس سے ملو, پھر میں وہاں بیٹھ جاتا تھا, کبھی کسی فقیر کو دیکھ رہا ہوں, کبھی کسی کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے گرد ہی ہیں, بہت محنت کی, ابھی بھی کر رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں. لیکن اس وقت مشکل ہوتی تھی, کہیں کہیں آپ کو ہوتا تھا یار یہ کیا ہے, میں کیوں کر رہا ہوں, یہ مجھ سے ہو کیوں نہیں رہا؟ نہیں, وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار میں اس میں جیتا ہوں, میں اس میں جیتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کرنا ہے, میں اس پہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے تو میں ضد میں آیا تھا, وہ جو جب ڈیسائیڈ کر لیا تھا, بٹ یہ ہے کہ جب محمود آباد کی ملکائیں کیا تو مجھے فیل ہوا مجھے یہ کرنا ہے اور میں کروں گا. مجھے آج بھی اچھے موقع ملے میں بالکل کروں گا. ابا کا کیا ریاکشن تھا انہیں جب پتہ چلا؟ ابو, گھر والوں میں ابو بہت غصہ ہوتے ہیں, اب نہیں ہوتے, اب نہیں ہوتے. بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, دیکھیں اللہ عزت رکھتا ہے, میں بالکل خوش فہمی میں نہیں رہتا کہ مجھے 4 لوگ جانتے ہیں. مجھے 100 میں کوئی ایک لوگ اگر پہچان لیتا ہے تو میں اس سے مل کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو کوئی ایک آدمی ہے جس نے دیکھ لیا. اگر وہ بھی منہ ادھر کر لے تو میں کس چیز کا ایکٹر. مجھے ایسا لگتا ہے ایک ایکٹر کی موت ہوتی ہے, اگر اس کو کوئی یوں دیکھ کے بولے نا اچھا ایکٹر ہے, ہاں ہوگا, یہ ایک ایکٹر کی موت ہے. تو مجھے تو کوئی 100 میں ایک آدھ تو مل ہی جاتا ہے, تو میں اللہ کا شکر زیادہ ملتے ہوں گے, لیکن میری تو ایک ہی, وہ تو ان کی نظر پڑتی ہوگی نا, میری جس پہ نظر پڑتی ہے وہ اچھا ٹھیک ہے, جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے پہچان لیا, باقی تو گزر گئے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے, اللہ ہی انسان کے ذریعے آپ کو عزت دے گا نا. صحیح بات ہے. زمین سے جڑا ہوا آدمی ہوں, زمین سے جڑا رہوں گا. تو ابا کو پھر کیسے چینج ہوئے, کیسے آہستہ آہستہ وہ ہوئے جب لوگوں نے آ کے بولنا شروع کیا؟ وہ ایک عجیب سا ہے, لیکن یہ میں خوش فہمی میں نہیں سنا رہا, یہ میں بالکل جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں. ایک دن میرے والد کی کال آئی, کہتے ہیں میرے ایک دوست ہیں, ان کے بیٹے کی شادی ہے, تم نے آنا ہے. تو ابو کو کہیں جانا ہو تو میں ویسے بھی حاضر ہوتا ہوں, حالانکہ وہ ڈرائیور ہے. بولتے ہیں نہیں تم نے آنا ہے. میں نے کہا اچھا جی. تو آپ کو لگا کہ کوئی خاص بات ہے یا آپ نے اتنا؟ مجھے لگ گیا تھا, کیونکہ ڈرائیور کو چھوڑ کے وہ مجھے بلا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا کوئی بات تو ہے. میں نہیں گیا. آپ نہیں گئے؟ نہیں گیا, میں اور کھروچنا چاہ رہا تھا ہے کیا. میں نے اپنے ڈرائیور کو کال کی, میں نے کہا ابو کو جانا ہے. ابو نے مجھے کال کی اور ایک بیپ لگائیے گا, اور انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اچھا آتا ہوں. پھر میں وہاں گیا, تو جب وہاں گیا تو اللہ عزت رکھنے والا ہے, وہاں 100 میں ایک نہیں 2 لوگ تھے جنہوں نے مجھے پہچان لیا, وہ جو دولہے کے ماں باپ تھے ماشاءاللہ. تو ابو نے کہا, انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کو بلانا. تو اس دن میں نے ابو کی جب شکل دیکھی نا تو مجھے بہت سکون ملا, بہت اچھا لگا. صحیح بات ہے, بہت اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ ان کو آپ پہ فخر ہو رہا ہے, بٹ انہوں نے کبھی زبان سے نہیں بولا, منہ سے نہیں بولا کبھی؟ ہاں اب ہوتا ہے کبھی کبھی, فون کرتے ہیں, کہتے ہیں کون سا نیا آ رہا ہے. بولتا ابو میں کرتا کہاں ہوں یار, آپ بھی بار بار پوچھتے ہیں یار کون سا نیا آ رہا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بولے وہ, آپ بھی یہ لائنز دیتے ہیں انہیں. میرے والد میرے بہت اچھے دوست ہیں. چلیں تو بہت اچھی بات. اب پہلے نہیں, میں نے بتایا نا میرے والد بہت سخت انسان تھے. میرے والد کو یہ میرے بیٹوں کے بعد جب ہم لوگوں کا جو ہے اس کے بعد ابو کو اندازہ ہوا, اب میرے والد کو اندازہ ہو گیا کہ ایک باپ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے. آج وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. یہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے. آپ کا اپنی امی کے ساتھ بھی بہت خاص تعلق تھا. بہت. اور میں نے کہیں سنا آپ نے کہا کہ انہیں یہ آپ کے بارے میں کہتی تھی کہ آپ نے کبھی ان کو منع نہیں کیا, چاہے کام کریں نہیں کریں, لیکن کبھی منہ سے نہ نہیں بولا آپ نے ان کو, کبھی بھی نہیں. اور وہ بڑی دعائیں دیتی تھیں آپ کو اس چیز پہ. میری والدہ کی جب آخری سانس تھی تو اس وقت بھی وہ مجھے دعائیں دے رہی تھیں, اور
میری والدہ کہتی تھیں کہ میرے اس بیٹے کی سب سے اچھی بات یہ ہے یہ کام نہیں کرتا لیکن یہ نہ نہیں کرتا. میں جب بھی امی کے سامنے آیا ہوں یا ملاقات ہوئی, امی نے کہا فلانا فلانا یہ کام کرنا ہے, جی اچھا ہو جائے گا. میرا انداز یہی ہے, جی اچھا ہو جائے گا. تو وہ بولتی ہیں اس کی یہ, تو آج بھی میری مسز بھی یہی بولتی ہے. میں اس کو کبھی کوئی ٹھیک ہے بولتی ہے, اللہ بخشے امی کو, بالکل صحیح بولتی تھیں. تو یہ ہے نہ, مجھے نہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ کچھ وہ کیا کہتی تھی آپ کے کام کو دیکھ کے جب انہوں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا؟ تو وہ کیا, انہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہوگی مجھے لگتا ہے. ہاں گالیاں زیادہ دیتی تھیں. اچھا, انہیں بھی نہیں پسند تھا کیا؟ ایکچولی میں نے زیادہ نیگیٹو کریکٹرز کی ہیں. آپ نے تو آپ کے کچھ یہ پیار کے صدقے کے بعد سے دیکھیں نا, لائک پیارے افضل جب چلا تھا تو پیارے افضل میں نیگیٹو لیڈ کیا تھا میں نے, ولی. اس میں بہت مجھے راستے میں عورتوں نے بہت گالیاں دیں, اور سچ میں گالیاں دیں, اور بہت مزے کی گالیاں دیں, اور وہ تو مجھے تمغے لگتے ہیں ابھی بھی. تو جب لوگ پہچاننا شروع ہوئے آپ کو, تو کبھی کچھ فین ریئیکشن ہے جو آپ ہمارے ساتھ بتا سکیں ہمیں؟ کوئی بزنس کے وقت یا کوئی کیفے پہ آ کے, یا ویسے کوئی کسی فین نے آپ سے کچھ کہا یا کچھ ہوا, کوئی بتا سکتے ہیں؟ بیپ لگائیں گے آپ لوگ, فائدہ نہیں ہے. کیوں, ایسا کیا قصہ ہے؟ وہ میری زندگی کا سب سے پیارا قصہ ہے. اوکے, تو پھر تو بیپ نہیں لگانی چاہیے نا. اگر نہیں لگائیے گا. میں تو کہتا ہوں ہم لوگ انڈیا کی طرح کام کرنا شروع کر دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم تو ایجاد کر کے دیں گے. اچھا, ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. ابھی میرا ایک آؤٹ لیٹ ہے لیڈیز ہینڈ بیگ کا, اس پہ میں یوں بیٹھا ہوا تھا, اور بالکل اسی طریقے سے یہاں اس کے سارا جو ہے نا وہ گلاس لگا ہوا ہے. 2 ماں بیٹیاں گئی ہیں, ایک بزرگ سی خاتون تھیں, یوں گئی ہیں, اور وہ خاتون اس طریقے سے واپس آئی ہیں اور ڈور سے انٹر ہوئی ہیں, اور انہوں نے یوں جھانکا ہے میری طرف, اب لائک جیسے میں ہوں یہ ڈور یوں, اور بیٹی کو کہتی ہیں ادھر آ, اے بیٹھے ہی ہو ولی حرام دا. تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. پھر انہوں نے بیٹی کو لیا, وہ آئیں اور میرے ماتھے پہ انہوں نے پیار کیا, اور مجھے کہتی ہیں پتر برا نہ منی, تو کام اس طرح کا کیتا ہے کہ گال اس طرح نکلی ہے, لیکن پیار ادا ہے کہ کم بڑا سونا کیتا ہے. یہ ہمارے لوگوں میں ہے, محبت کرتے ہیں, نفرت بھی کرتے ہیں آج بھی لوگ, لیکن ان کو پتا تھا کہ کام اچھا کیا آپ نے, وہ اس بات کو سمجھ رہی تھی. دیکھیں میں خود ایک آرٹسٹ ہوں, لیکن میں جب وہ ایک پلے دیکھ رہا تھا میرے پاس تم ہو, جی ایسا بہت اچھی ہیں, لیکن جب ان کا سین آتا تھا نا میرا خون کھول جاتا تھا, جبکہ مجھے معلوم ہے میں اس فیلڈ سے ہوں. تو ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی, آپ ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا, اور میں گارنٹی دیتا ہوں ہوا ہوگا. جس کے جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو آپ نے جب یہ ایکٹنگ سٹارٹ کی تو تب آلریڈی آپ آپ کام کر رہے تھے, بزنس آپ کا چل رہا تھا مختلف قسم کے؟ نہیں, ایکٹنگ کے بعد میں نے بزنس سٹارٹ کیا. اچھا, اس وقت نہیں. ایکٹنگ تو دیکھیں, ایکٹنگ یہ تھوڑی ٹی وی پہ ایکٹنگ تھوڑی ہوتی ہے, ایکٹنگ تو بیوی سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹی وی پہ کون, ٹی وی پہ تو بیچارے گنے چنے 200-250 لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ ترکی سے واپس آنے کے بعد ارے میم ایکٹنگ تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا چلے, وہ یہ بیوی سے شروع ہوتی ہے اور ٹی وی پہ ختم ہوتی ہے. انہیں پتہ چل گیا, ان کو پتہ ہے کہ آپ کس قسم کی کرتے ہیں, وہ پہچان لیتی ہیں کہ ابھی یہ والا فیز ہے, اب یہ والا موڈ ہے, یہ والی صحیح ہے, یہ تھوڑی سی کمزور پرفارمنس ہے یا اداکاری ہے, وہ پہچان لیتی ہیں. ہاں وہ بولتی ہے. ہاں خاص طور پہ میں اگر کوئی ایسا سین ہے جس میں بیوی کو وہ کچھ سنا رہا ہے تو وہ بولتی لگ رہا ہے ایکٹنگ نہیں ہے. اچھا چلیے, جب آپ وہ زندگی والی نہیں, جو یہ ہماری انٹرٹینمنٹ کی جو یہ ہماری جگہ ہے, اس میں جب آپ نے یہاں ایکٹنگ سٹارٹ کی, اس وقت تک تو آپ بزنسز کر رہے تھے. جی اللہ کا شکر. زندگی میں تھوڑا لیٹ آپ نے یہ والا کام سٹارٹ کیا ایکٹنگ کا. کوئی آپ اپنے 20 سال کی عمر میں نہیں تھے جس وقت آپ آئے, تو آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوا, کوئی چیلنج, زیادہ آپ کو مشکلات دیکھنی پڑی؟ نہیں, مجھے شوق ہی نہیں تھا, اگر ہوتا تو میں آ جاتا. میں نے آپ سے کہا نا مجھے شوق ہی نہیں تھا. نہیں بالکل شوق نہیں تھا, بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے تھوڑا زندگی گزر چکی ہو تب وہ اس فیلڈ میں آئے, جب وہ آلریڈی کافی کام کر رہے ہوں, وہ بہت جوانی میں نہیں ہو, 20 سال. نہیں ابھی تک جوان ہوں الحمدللہ, I'm 50 years young.
کس نے کہا؟ اللہ کا شکر، ماشاء اللہ. میں نے تو بالکل آپ سے کوشچن یہ دیکھیں میں تو ڈرتا ہوں. میرے تو ابھی کوئی موبائل میں میسج آ گیا تو میں تو بیوی سے لوگ موبائل چھپاتے ہیں کہ یہ مارے گی. مجھے ڈر لگتا ہے یہ رشتہ لے کے چلی جائے گی. یہ کیوں؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے. او بہت اچھی ہے، اسی لیے یہ تو بہت بڑا دل ہے ان کا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی انسان ابھی اپنی زندگی میں کافی کچھ کر رہے ہیں وہ، تو ان کو آنے کا آپ کیا بولیں گے؟ کوئی مشکلات ہوتی ہیں ایسے ٹائم پہ اگر آپ تھوڑا زندگی کے لیٹر سٹیجز پہ اگر آپ دیکھیں، کسی بھی چیز کا کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ کو جب جو لگے کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں مجھے تو پہلے یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا کیوں ہے. معافی چاہتا ہوں، میں ابھی تک وہاں نہیں ہوں. میں اسی لیے ابھی تک بس خالی مذاق کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. میں ابھی تک وہاں نہیں ہوں جہاں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ کئی تو بیٹھے بیٹھے سینئر ہو گئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کام کرتے کرتے سینئر ہوتا ہے. ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے بھی سینئر ہو گئے. معذرت چاہتا ہوں. تو پہلے ہم وہاں پہنچ تو جائیں. ہاں جو ٹائم میں نے گزارا ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام کبھی بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بلایا کیوں. میں تو آپ کی فین ہوں. مجھے لگتا ہے بہت بہت شکریہ. اچھا کام کرتے ہیں اور مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا. مجھے لگتا ہے آپ کے جو لوگ آپ کے کام کے مداح ہیں، کہ میں اچھی اردو بول گئی، مداح میں نے اچھا بولا ہے، آپ کے کام کے مداح ہیں، ان کو بہت اچھا لگے گا آپ سے سننا، آپ کے بارے میں جاننا، جو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. میری خوش نصیبی ہے، مجھے اچھا لگا. دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ہماری مجھے لگتا ہے. تو اور لوگوں کو ایک مختلف قسم کی بات سننے کو ملے گی آج. وہ نہیں ملے گی جو بہت دفعہ وہ سنتے ہیں. اللہ کرے. بالکل بالکل. میں تو سیٹ پہ بھی جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. میں ابھی آپ کو جوک سرکار کا بتاؤں گا آپ کو سیریسلی. جی. جوک سرکار جب سیفی بھائی سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ملک میں ایک پلے کر رہا ہوں اور تم نے کرنا ہے. صرف اتنی بات ہوئی. میں نے کہا سیفی بھائی میں حاضر ہوں. پھر مجھے اسکرپٹ ملا. میں اسکرپٹ پڑھتا رہا. یقین مانے مجھے کچھ نہیں ملا اس میں. اچھا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ نہیں، ایک گرپ ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کو اپنے کردار میں نہیں نظر آیا پورے اسکرپٹ میں؟ نہیں، میں اپنے کردار کی بات کر رہا ہوں. مجھے جہان داد نہیں مل رہا تھا. مل ہی نہیں رہا تھا. دیکھیں وہ کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا اس میں کندن ہے، اصغر ہے، جو اے ایس آئی جیسے باقی کے پولیس والے ہیں، یا فرحان ہیں، یا جہانداد کا کریکٹر، یہ سارے پولیس والے ہیں. نام چھوڑ دیں کون کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر آپ وہ کاغذ اٹھائیں اور اس پہ پڑھیں تو سب آپ کو ایک جیسا ہی لگے گا. آپ اپنے انداز میں بولیں گے، میں اپنے انداز میں بولوں گا. تو مجھے نہیں مل رہا تھا جو مجھے چاہیے تھا. میں ایک دن ایسی شیشے کے سامنے تھا تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا بے ساختہ. میں اس کو سوچ رہا تھا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ تین کو سمجھ نہیں آندی. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہلکا سا وہ کیونکہ سرائکی تھا وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر میرے پاس 3-4 دن کے بعد شام کا فون آیا. سیفی بھائی کہہ رہے ہیں ملک بھائی بال بہت زیادہ بڑے ہیں. بال بڑے تھے. کٹنگ. اب میں وہاں گیا ہوں، میں کٹنگ کروا رہا ہوں. اس نے بھی دونوں سائڈوں سے یوں کی ہے. میں نے کہا چھوڑ دے، ادھوری کٹنگ چھوڑی ہے میں نے. آپ کٹنگ پوری کرواتے ہیں. میں نے کہا 1 منٹ چھوڑ. وہ بال یوں کیے، وہیں تصویر لی، سیفی بھائی کو بھیجی. میں بولا یہ دیکھ جاندار لگ رہا ہے. انہوں نے بولا یہی ہے. اب یہ اس طرح آہستہ 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 کردار بن رہا ہے آپ کے بن رہا ہے. یہ سیٹ تک جا کے کیا ہوا ہے، اللہ عزت رکھتا ہے. ہم نہ منہ سے آگ نکالتے ہیں، نہ ہم کچھ نہیں کرتے. میرا یہ ماننا ہے آپ اپنا ایمان سے، ایمانداری سے کام کریں، اللہ آپ کے چھوٹے کام کو بھی بڑا کر دیتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے. تو شروع سے آپ کا یہی رہا ہے، یا جب آپ کردار چوز کرتے تھے، کردار کو سوچتے تھے، تو کچھ ہوتی تھی سوچ کے ہاں مجھے مختلف قسم کا کردار کرنا ہے، یا یہ اسی طریقے سے ہوتا گیا جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ جہانداد میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے میں جہانداد ایک بڑا مضبوط کردار بن گیا آپ کے ذہن میں؟ میڈم اللہ کا شکر ہے میں ویسے جھکا ہوا رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے، بٹ اگر کام کو سیریس لے کے اگر بات کریں گے تو آپ میرے کام کو دیکھیں. میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، میں جب تک مطمئن نہیں ہوں میں سیٹ پہ نہیں گیا ہوں. نہیں، میں تو اسی لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کا کام بہت پسند ہے، بٹ میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کردار ایسے تھے جو شروع سے آسان تھا آپ کے لیے، اس کو نہیں تو وہ آپ نے بنائے اس کے بعد؟ آپ کو بنانا پڑتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کہیں تو درخت ہوگا نا.
یہ ووڈ ہے نا, لکڑی ہے نا, جی بالکل, یہ کہیں تو ہوگا, اس کے باقی جو ایسے ہوں گے کسی نے کچھ بنا دیا ہوگا, کسی نے کچھ بنا دیا ہوگا. تو اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ آپ کتنے لگن سے, ایمانداری سے اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ رزلٹ اللہ آپ کو دیتا ہے, اور آسان کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت اس مقام پہ پہنچ کے آپ کو کیا مشکل لگتا ہے اپنے ایکٹنگ کی کریئر میں؟ کوئی مشکل ہے آپ کو فیس کر؟ کیا بہت, مطلب ہر نیا آنے والا کردار مشکل ہے. اس کے علاوہ مطلب ویسے اگر دیکھیں آپ کہ اگر کردار ویسے نہیں مل رہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے انڈسٹری میں پالیٹکس زیادہ ہے, یا لوگوں کو سب کو ایک جیسا چانس نہیں ملتا؟ نہیں, وہ اس طرف سے میں فارغ ہوں. وہ جو میں کرتا ہوں, میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں, نور بھائی ہیں, نور الحسن, سلیم معراج ہیں, ٹیپو ہیں, دانشاہ راشد بھائی ہیں, میں زبردستی اپنا نام ادھر ایڈ کر رہا ہوں. یہ سارے وہ ہیں جن کو میں سیکھ کے یہاں پہنچا ہوں. تو اب کوشش کی ہے, سلیم بھائی میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ سن رہے ہیں تو, کوشش کی ہے اپنا نام وہاں تک تھوڑا سا سائیڈ میں کھڑا ہو جاؤں. تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا, ان کو فرق نہیں پڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ الگ لوگ ہیں, یہ ہم میں سے کوئی بھی ہیرو نہیں ہے, ہم میں سے کسی کو ہیرو بننا بھی نہیں ہے, شوق بھی نہیں ہے, نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ایک سچ ہے. اگر کوئی بولے نا نہیں وہ کیوں نہیں ہے ضرورت, دیکھیں الگ چیز ہے, بہت الگ چیز ہے. میں اس سوچ کو سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے آپ کی بات بہت دلچسپ لگ رہی ہے. دلچسپ میں نے پکڑ لیا, کوئی اور, ہاں آپ کوئی اور الگ لگ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, دلچسپ لگ رہی ہے, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. دیکھیں وہ چیز الگ ہے نا, یہ بالکل اس طریقے سے ہے. مطلب یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھانجا ہے, بھتیجا ہے, یہ سب الگ الگ رشتے ہیں. یہ پیر کی جگہ یہ ہاتھ فٹ نہیں ہوگا, یہ ہاتھ کی کلائی یہاں سے یہ کاٹ کے پیر یہاں فٹ کریں, نہیں ہوگا, وہ نہیں ہو سکتا. ہم یہیں کے لیے ہیں, ہمیں مزہ بھی یہیں آتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ سائٹ کے کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, یہ کردار جو ہوتے ہیں, جو ڈرامے کے ہیرو ہیروئن نہیں ہے, لیڈ پہ نہیں ہے, لیکن باقی سارے کرداروں میں سے کوئی ایک ہے, کیا ان کو وہ عزت اور وہ اپریسیشن یا تعریف ملتی ہے جو ان کو ملنی چاہیے, آپ کو لگتا ہے, یا ابھی اس چیز میں تھوڑا سا ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ عزت انسان خود بناتا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز کا کہ یہاں پر سیٹ پہ یہ ہیرو ہے, یہ ہیروئن ہے. میرے ساتھ سب صحیح ہیں اور ہمیشہ صحیح رہتے ہیں. اور جو ایک آدھ دو لوگ سیٹ پہ ہوتے ہیں, اگر وہ صحیح نہیں ہیں تو وہ سب کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے ہیں. آپ کی ٹیم میں بھی اگر اچھے جو ہیں وہ سب کے ساتھ اچھے ہوں گے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان اپنا وزن بھی خود رکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, اور دوسرا میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو. اچھا, میرا یہاں ایک اور اختلاف بھی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہیرو ہیروئن وہ اپنی جگہ ہے. ابھی ایک پلے چل رہا ہے کابلی پلاؤ, جی بتائیں ہیرو کون ہے؟ احتشام الدین صاحب. احتشام بھائی ہے, احتشام بھائی استاد ہیں, ایک اچھا ایکٹر ہے, ڈائریکٹر ہیں, سب کچھ ہیں. میں نے جب وہ پلے دیکھا نا, میں نے کاشف بھائی سے پہلے بھی کوشش کی میں ان کے ساتھ کام کروں. جب وہ میں نے دیکھا نا مجھے لگا یار اس کے لیے مجھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن جب میں نے دیکھا احتشام نے کیا کر دیا یار, کمال کر دیا. اب وہ اس ڈرامے کا ہیرو ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر کاشف بھائی نے ایک وہ چینج کیا تھا, بھولا عمران اشرف, بتائیں وہ ہیرو تھا, وہ ہیرو دیکھنے میں بھی ہیرو نہیں تھا, لیکن وہ ہیرو تھا, وہ ہیرو تھا اور وہ بن گیا ہیرو. پھر اس کے بعد پریزاد, جی مطلب کئی جگہوں پہ تو نام لینا بھی منع ہوتا ہے نا, یہاں تو ہے نہیں, ہوگا بھی تو آپ کاٹ سکتے ہیں, میں تو بولوں گا ایسا کچھ نہیں ہے. اب احمد, جی احمد نے جو اپنا حال کیا تھا, اب آپ اس کو دیکھیں تو وہ ہیرو ایک کردار ہوتا ہے. یہ ہم نے غلط اس کو, ہم نے بہت غلط کر دیا ہے. ہیرو ایک کردار ہے. ہیرو کہیں باپ بھی ہو سکتا ہے, کہیں بیٹی بھی, بیٹا بھی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں نے اس طرح دیکھا نہیں تھا, سوچا نہیں تھا, بٹ مجھے اسی لیے میں آپ سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا سوچ ہے جس پہ آپ لوگ چلتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی آپ کی بات. جانداد اپنے اندر ایک ہیرو ہے, آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں
وہ جس طریقے سے بال بناتا ہے کبھی بھی آپ نے اس کا حلیہ بگڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. وہ بھلے جیسا بھی ہے, کمی ہے, کمین ہے, میچ کے مانگ نکالتا ہے, اپنے آپ کو یوں رکھتا ہے, ہنستا ہے, تو وہ خود ایک ہیرو ہے. ہیرو ہے, صحیح بات ہے. اگر وہ ہیرو نہیں ہوگا تو وہ تو پھر اسی طرح جی سر اچھا سر. کبھی لگا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات زیادہ؟ کہیں بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. سامنے والے کو لگا ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ کے بھی, ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ کے بھی نہیں نہیں, کبھی بھی نہیں. سامنے والے کو کیسے لگا؟ سامنے والے کو لگتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ باتیں آپ کو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور میں جان بوجھ کے بولتا ہوں ایسی جگہوں پہ. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کیوں, میرا ایک اپنا طریقہ ہے. اوکے, آپ کہتے ہیں اس کو پہلے سے ہی سائڈ پہ کر دو؟ نہیں, پہلے سے سائڈ پہ نہیں میں ایسا کرتا. ہوں بات کرنی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک ڈرون حملہ کرتے ہیں اوپر سے آتے ہیں, ایک میری طرح کے ہوتے ہیں جو ڈائیور ہوتے ہیں, زمین سے نیچے سے جھک کے آتے ہیں. ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں کوئی چیز کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے بالکل, آپ نے یہاں بلایا میں آ گیا ہوں. آپ مجھے کہیں کہتے کسی کیفے میں وہاں بیٹھ جاتا, آپ کسی فٹ پاتھ پہ بولتے ہیں میں بیٹھ جاتا, مجھے نہیں فرق پڑتا کس چیز کا. میں نے اس لیے کہا آپ میرے پاس آنا چاہیں, آپ میرے پاس آ جائیں. آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ایک بہت اچھا انسان نہیں ہوں, میں سچائی بتا رہا ہوں, ایسا کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہیں ہم اچھے, یہ کڑوا سچ. یہ تو ہم پھر سب کی بات کریں گے نا اجتماعی طور پہ. اجتماعی کریں گے تو ہم بہت ہی برے ہیں. ایک قوم اور ایک معاشرے اگر ہم معاشرے کی بات کریں گے تو بہت ہی برے ہیں. اگر بات میری ہے تو میں بولوں گا میں اچھا نہیں ہوں. معاشرے کے لحاظ سے لیں گے تو میں بہت اچھا ہوں, اللہ کا شکر, کیونکہ میں اپنے آپ کو یہاں سے جھانک کے دیکھتا ہوں. جب میں بولتا ہوں نا میں اچھا نہیں ہوں, تو مجھے معلوم ہے میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو میں ابھی پوری نہیں کر رہا ہیں. آپ کے بچوں میں سے کوئی اس فیلڈ میں آنے کا سوچ رہا ہے؟ ایک ہے, چھوٹا بیٹا ہے میرا. چھوٹا کہاں ہے, اب تو مجھ سے بھی بڑا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کیا تھا دلہن میں کردار. زندگی کے بارے میں ایک دو کیا آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہیں گے یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو کریں ایمانداری سے کریں. ہونی چاہیے ہم سب میں, لیکن ہے نہیں. ہاں یہ ہے, ہونا چاہیے, لیکن ہم خود بولتے ہیں ایسا ہونا. اب مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں یار ملک تیرا جو بیٹوں کے ساتھ رشتہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں انہیں بولتا ہوں ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے نا. کیا تم اپنے بچوں کے ساتھ یوں ہو؟ نہیں ہونا. تو یہ جملہ مت بولو یار, یہ تمہارے منہ پہ سوٹ نہیں کر رہا. تم جس دن اپنے بچے سے دوستی کر لو گے نا, اس دن میرے پاس آنا, بولنا یہ دیکھ تیری طرح میں نے بھی کر لیا, تو یہ اچھا بھی لگے گا. ہم بولتے ہیں ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے. صحیح بات. ماں باپ اور بچوں کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کیوں فاصلے اتنے زیادہ ہوئے ہوئے ہیں آج کل, یا آج کل کے ماں باپ آپ کو لگتا ہے زیادہ بہتر دوست ہیں بچوں کے؟ ماں باپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے, ہر بار بچوں کی بالکل نہیں ہوتی. بچہ تو بچہ ہے, غلطی بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو ماں باپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, وہ تو ہمارا کام ہے نا. گلے سے لگائیں, پوچھیں, سنیں. میں آپ کو بتاؤں, یا آپ ابھی مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہو گیا, میں اپنے بیٹے کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. واو ماشاءاللہ. ہم دونوں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, ابھی بھی آنے سے پہلے بھی میں آج اٹھ گیا تھا 12 بجے, پھر اس کے ساتھ بیٹھا رہا, گپ کرتا رہا, پھر وہ چلا جاتا ہے, پھر میں سو جاتا ہوں, پھر وہ آ جاتا ہے. تو کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں. ہم بزنس پہ بھی کرتے ہیں, ہم ماحول پہ کرتے ہیں, ہم سیاست نہیں, سیاست پہ نہیں, میں ڈراموں پہ. میں مذہب اور سیاست سے بہت دور آدمی ہوں. یہ دو بچوں سے بھی بات نہیں کرتے. یہ 2 دکانیں ہیں جو سب نے کھولی ہوئی ہیں, اور ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں یہاں سے کچھ نہیں خریدنا. ہمیں جو چاہیے ہم نے خود پڑھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے کہا میں پڑھا نہیں ہوں, لیکن میں ان پڑھ نہیں ہوں الحمدللہ. میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بڑا اچھا تھا وہ اشفاق احمد صاحب کا, کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی ادارے, بڑا اچھا میں نے افتخار افی کے منہ سے سنا تھا, یہ جو تعلیمی ادارے ہمیں ڈگریاں دیتے ہیں, اصل میں یہ رسیدیں ہیں ان پیسوں کی جو ساری زندگی ہمارے والدین نے ان کو وہ پیسے ادا کیے ہیں. ورنہ علم اور تعلیم تو کسی اور چیز کا نام ہے. تو طالب علم میں کھوج میں لگا رہتا ہوں. اچھا, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں اس کا بتا رہے تھے آپ. ہم ہر طرح کی, بیٹیوں سے بھی ایسی دوستی؟ بہت مزیدار. رونق لگی رہتی ہوگی. ہاں کم, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاروں. شادی پہ کیا کہنا چاہیں گے, کچھ ایک بات, کوئی 1-2 گر آپ ہمیں بتانا چاہیں, کوئی اپنی سیکرٹ اپنا شیئر کرنا چاہیں؟ نبھانا سیکھیں اور عزت کریں. ضروری نہیں ہے شادی, کوئی بھی رشتہ ہو,
صحیح ہر رشتے میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے رسپیکٹ. یہ سب ایسے ہی فضول ہوتا ہے, یہ پیار محبت فلانا ڈمکا. اصل چیز ہوتی ہے احساس اور عزت اور خیال, پھر بنتا ہے رشتہ, یہ تو آپ نے صحیح بات کہی. پھر بن جاتی ہے محبت. خالی محبت, اچار ڈالنا ہے, نہ وہ عزت کر رہا ہے نہ وہ عزت کر رہی ہے, نہ وہ خیال رکھ رہا ہے نہ وہ خیال رکھ رہی ہے, بیکار ہے. چلیں جوک سرکار پہ آ جاتے ہیں. زبردست کیریکٹر ہے جہانداد صاحب کا. مجھے مزہ یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا نا ایک ہلکا پھلکا کیریکٹر بھی ہے, مزاح کی طرف بھی چلا جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا, اور آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے. تو میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں جہانداد کا کیریکٹر. آپ کو کیسا لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا آ رہا ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, الگ الگ جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. بٹ ایسا ہی سوچا تھا آپ نے جہانداد کو؟ نہیں, جہانداد کو میں سوچنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا نا کہ وہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا. یہ تو خود ہوتا ہوتا ہو گیا. پھر خوش تھے آپ کی جیسا ہو گیا ویسے؟ ہاں, میں مطمئن ہوں. میں ویسے اطمینان موت ہے, لیکن ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اور ہو سکتا تھا, اور یہ رہے گا, یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن ٹھیک ہے, جو ہوا ٹھیک ہے. تو جہانداد کرتے ہوئے کوئی مشکل تھی آپ کو کرنے میں؟ بہت زیادہ تھی. کیا چیز؟ پتہ ہے نا کہ مل نہیں رہا تھا. اچھا, اس کے علاوہ میرا مطلب تھا کہ اس کو ڈیلیور کرنے میں, جس طرح آپ ڈائلاگ بولتے ہیں اس کو بولنے میں, یا پھر وہاں کے حالات, وہاں کی جو کنڈیشن تھی کہ وہ اتنی گرمی میں آپ لوگ شوٹ کر رہے تھے, وہ سب چیزیں؟ نہیں, وہ کچھ نہیں. وہ دیکھیں, جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو وہ جہانداد تھا, وہ ملک رضا نہیں تھا. ملک رضا نخرے گھر پہ کرتا ہے. میں وہ آدمی ہوں جو سارے نخرے گھر پہ کرتا ہوں. باہر جب ہم کام پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کام پہ ہوتے ہیں. وہ میں ہوں ہی نہیں نا. میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں گم ہو جاتا ہوں. اب وہ کہیں بخشی جی ہے تو بخشی جی ہے, جہاں منشی ہے تو منشی ہے, جہاں جہانداد ہے تو وہ جہانداد ہے, ملک رضا نہیں ہے. اور یہ خالی جملہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. تو یہ جہانداد صاحب ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے تبدیل ہوتے ہوئے, یا وہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیونکہ اب تک تو کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو اے ایس پی ارسلان صاحب کا جادو ہے باقی سب پہ تو چل رہا ہے, لیکن جہانداد صاحب جو ہے نا ابھی تک اپنے, یہ اس سے پہلے اگر چل گیا نا تو سیفی کا فون آ جائے گا مجھے. کل آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں ایک سین دیکھا ہوگا جس میں وہ جیپ لے کے گیا اور اس نے مٹی اڑائی ہے, جب اس کو کہ میرل کو تیرا کچھ کرنا پڑے گا, تو وہ ہمیں اس نے ایک کہا کہ وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ تانا دینے سے پہلے سوچ لینا تھا صحیح, سب یاد آ جائے گا. تو بس یہی ایک رائٹر, ایک اچھے رائٹر کی بھی یہی چیز ہے. خلیل صاحب, میں خلیل صاحب کا بڑا میں سنتا تھا, وہ جملے نہیں چینج کرنے دیتے, زیر زبر. وہ آہستہ آہستہ کام کر کر کے پتہ چلا اچھا یہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں بھائی آگے کے لیے, کیونکہ کنیکشن ہوتا ہے, وہ یہاں سے وہاں جڑے گی چیز. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے. میں بتا بھی دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, میں کہانی دیکھ رہی ہوں تو مجھے اچھا لگے گا کہ جیسے جیسے قسط ایک ساتھ آ رہی ہیں میں ویسے ویسے کہانی کو. جہانداد ہیرو ہے اس کا, بس اتنا بہت ہے. اوہ اچھا, یہ تو آپ نے, مجھے افسوس تو نہیں ہوگا, میں روں گی تو نہیں جہانداد کے ہیرو بننے پہ؟ ایسا تو نہیں کچھ کروانے والے آپ لوگ؟ سب روئیں گے, سب روئیں گے. اچھا چلیں, مجھے کچھ جوک سرکار میں مجھے لگتا ہے روئیں گے تو صحیح ہم لوگ, کس کس پہ روئیں گے یہ نہیں مجھے پتا. یہ مجھے دیکھنا ہے کہ کس کس پہ روئیں گے. تھوڑا سب پہ روئیں گے. ایسا نہیں کریں یار آپ لوگ, سب پہ روئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں. آصف رضا میر صاحب اور فرحان کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا؟ فرحان کے ساتھ پہلی دفعہ کام کیا, بہت اچھا لگا, بہت زیادہ اچھا لگا. مطلب میں خود زیادہ وہ سوچتا بھی نہیں ہوں, میرا سیٹ کا طریقہ کار بہت الگ ہوتا ہے. میں سیٹ پہ جاتا ہوں, سب سے ملتا ہوں, اور پھر میرا اسکرپٹ ہوتا ہے, میری چائے ہوتی ہے, سگریٹ اور ایک کونا ہوتا ہے, اور میں بس سین کے لیے آتا ہوں. میں میک اپ روم میں نہیں بیٹھتا, میری عادت ہے شروع سے. اور آصف بھائی کے ساتھ تو ظاہر ہے پرانا ایک, جی, لیکن وہ اب کافی عرصے بعد وہ بھی واپس کام کر رہے تھے. جی, لیکن پہلے بھی کام کیے ہیں ہم نے ظاہر ہے. تو آصف بھائی ہیں, آصف بھائی کے ساتھ, آصف بھائی ویسے ہی اتنے مزے کے آدمی ہیں, ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہوتی ہوگی بہت. وہ
اور بہت جب ہم سین میں ہوتے تھے تب. ویسے تو میں نے آپ سے کہا نا, ویسے بھی آپ کسی سے نہیں بات نہیں میں کسی سے نہیں, میں سیٹ پہ نہیں مل, میں سیٹ پہ سائڈ پہ ہوتا ہوں. میرا میں کام جو کرنے آیا ہوں میں وہ. لیکن سیٹ پہ تو آپ لوگ پورا دن ہوتے ہیں, تو بورنگ نہیں ہو جاتا؟ نہیں بورنگ کی بات نہیں ہے. دیکھیں اب جیسے ہم سارا دن یہاں پر ہیں, 12 لوگ ہیں, تو میں باہر چلا جاؤں گا, کہیں بھی سائڈ پہ چیئر رکھ لوں گا, یا مجھے چارپائی مل جائے گی, میں اس میں لیٹ جاؤں گا, اپنا سین پڑھوں گا, پھر رکھ دوں گا, سو جاؤں گا, چائے پی لوں گا, پھر کھانے کا بیٹھ جائیں گے ساتھ, پھر سین آ جائے گا, اس طرح ملاقات. چلیں صحیح ہے. آپ آج کل کچھ اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں, ہم آپ کو بہت جلد دوبارہ دیکھیں گے, یا بھی تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, کچھ اللہ نے چاہا نیا بالکل الگ, میری کوشش ہوگی. آگے جو اللہ کو منظور, رائٹر ڈائریکٹر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے میں بالکل گھما دوں. نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم جو آپ کا دیکھتے ہیں سفر جو ہم نے دیکھا ہے آپ کا, تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہر بار کوشش رہتی ہے کچھ نیا کچھ نیا. آپ اچھی اس کوشش میں کافی کامیاب ہو رہے ہیں آپ. اللہ کا کرم ہے, ہم تو ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ آئے یہاں پہ اور ہمارے ساتھ یہ گفتگو کی, ہمیں تو بہت اچھا لگا. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی بور نہیں ہوئے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, سیریسلی مجھے بہت اچھا لگا. میں اتنا کوئی بڑا ایکٹر نہیں ہوں کہ میں بولوں اور میرا چہرہ ساتھ نہ دے, اور میرے چہرے سے لگ رہا ہوگا, مجھے خود بہت اچھا لگا. بس مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ اللہ کرے آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے, مجھے آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہو. نہیں بالکل بھی ضائع نہیں ہوا. مجھے اور آپ کے تمام جو مداح ہیں ان سب کو بہت آج بہت مزے کی گفتگو سننے کو ملے گی. ہم لوگ بہت ہنسے بھی, اور بڑے ہم نے دلچسپ باتیں بھی کی, اور تھوڑی مختلف باتیں بھی کی, زندگی کو ایک مختلف نظریے سے بھی دیکھا, اور آپ نے بڑی سچائی کے ساتھ اپنے سفر کو ہمارے ساتھ شیئر کیا, جو ایک بہت بڑی بات ہے. تو مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اور بہت سی نیک خواہشات ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.